وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا، اور جب اذقنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. اذقنا اس کا واحد کیا ہوگا؟ اذقتو. اذقنا ہم ذائقہ چکھاتے ہیں، ہم مزہ چکھاتے ہیں. الناسا لوگوں کو، رحمتاً اپنی رحمت کا. فارغ کون سا فعل ہے؟ فارغ ماضی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. فارغ وہ فرحت محسوس کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. بہا ساتھ اس کے، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ رحمت کے لیے. بہا ساتھ اس کے، یعنی جو ہم رحمت لوگوں کو دیتے ہیں، جس رحمت سے ہم نوازتے ہیں لوگوں کو، اس رحمت کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تُصِبْهُمْ تصب کون سا فعل ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہوگا؟ یہ واحد مؤنث کا ہے. ان تصبہم اگر پہنچ، اصابہ یصیبو، اصابہ کا معنی پہنچنا، یصیبو وہ پہنچتی ہے. ان اگر تصب وہ پہنچے، ہم ان کو، سیئاتن سیئہ جو ہے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. سیئاتن برائی، تکلیف، دکھ. بما بس باب اس چیز کے جو قدمت، کون سا فعل ہے؟ قدمت ماضی کا فعل ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قدمہ کا معنی آگے بڑھنا، وہ آگے بڑھا، آگے قدم رکھا. قدمت جو آگے بھیجا.
ایدیہم، ایدی واحد کیا ہے؟ ید ہے. ایدی ہاتھ، ہم ان کے، کن کے؟ ناس کے، لوگوں کے. اذا اچانک، ہم وہ یکنتون. یکنتون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جو ہم ذکر غائب کا صیغہ ہے. یکنتون مایوس ہو جاتے ہیں. اردو میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ قنوطیت پسند، رجائیت پسند اور قنوطیت پسند. رجائیت پسند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر معاملے میں پر امید رہے. قنوطیت پسند وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا مایوسی کا یا منفی کا پہلو اپنے سامنے رکھے. یکنتون مایوس ہو جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملحد اور بے دین لوگوں کے کردار کا اظہار فرمایا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازیں کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے تو کہیں گے جی بڑی اللہ کی مہربانی ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اللہ نے دیا ہے. نوکری ہے بڑی اچھی ہے اور اللہ نے کسی رحمت سے نوازا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے اور کسی رحمت سے نوازا ہے تو بڑا شور ڈالیں گے جی بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑی اللہ نے مہربانی کی ہے، ھذا من فضل ربی. بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں ہماری طرف سے، ہماری مصلحت اور حکمت کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو پھر ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں. پھر اللہ کا شکر ختم ہو جاتا ہے. پھر الحمدللہ نہیں زبان سے نکلتا. ہاں جی ہم تو مارے گئے، بڑی پریشانی ہے، بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے، ہم تو مارے گئے. بالکل اللہ پر ہی ہمیں بنا کے بھول ہی گیا ہے. بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے بڑے ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے مومن کا نہیں ہے. مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس پہ خواہ کتنی ہی آزمائشیں، تکلیفیں اور دکھ آ جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اچھا جی اللہ فضل کرے گا. اگر اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا. حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیمار رہے. بیوی صاحبہ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو. کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کتنی دیر صحت دی مجھے؟ 30 سال 40 سال اللہ تعالیٰ نے صحت دیے رکھی. ابھی 20 سال یا 25 سال ہوئے ہیں بیماری کو، 30 سال تو ہو جائیں اس کے بعد پھر میں کہوں گا یا اللہ صحت دے مجھے. انسان دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بے روزگاری میں گزر جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ کتنے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اللہ کے. بڑی تکلیف ہے، بڑا پریشانی ہے، کبھی آرام دیکھا ہی نہیں، کبھی سکون ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ ملحد اور بے دین لوگوں کا ہے جنہیں یہ پتہ نہیں کہ انسان کیوں اس دنیا میں آیا، کہاں جانا ہے، کیسے آنا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن جو مومن لوگ ہیں فرمایا ان کا حال جو ہے وہ دونوں طرح اچھا ہوتا ہے. اگر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور اللہ سے اجر پاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے اجر و ثواب پاتے ہیں. فرمایا کہ جو منافق آدمی ہے، ملحد ہے، بے دین آدمی ہے، اس کا معاملہ اس اونٹ جیسا ہے جس کو مالک نے باندھ دیا تو اونٹ کو پتہ نہیں مجھے کیوں باندھا، کس مقصد کے لیے باندھا. یا کوئی مقصد ہے. جب مالک کوئی کام کرتا ہے، جانور کو لاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، رات اس کی بسر ہوتی ہے، پھر صبح کام کے لیے لے جاتا ہے. لیکن جانور کو یہ پتہ نہیں مجھے کیوں لے آیا گھر میں، کیوں باندھ دیا اس نے. اور فرمایا کہ جب اسے کھول دیتا ہے تب بھی جانور کو پتہ نہیں ہوتا مجھے کیوں کھولا اس نے. لیکن فرمایا کہ مومن آدمی کا معاملہ نہیں، ایسا نہیں ہے. مومن آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہے. دوسری بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ.
کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے بسبب اس چیز کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہاتھوں نے آگے بھیجا سے کیا مراد ہے؟ جو اپنے اعمال ہیں انسان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان پہ مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آلام آتے ہیں، وہ انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں. بڑی واضح آیت ہے یہ. وہ جو آزمائش والا مرحلہ ہے وہ بڑا اوپر ہے. جو انبیاء، اولیاء اور صلحاء کا معاملہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینے کے لیے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر انہیں صبر کی توفیق دیتے ہیں اور ان کے اجر اور ثواب میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، ان کے درجات بلند کرتے ہیں. لیکن عام آدمیوں کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے قاعدہ اور کلیہ اللہ نے یہی بتایا کہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان پہ مصائب اور آلام آتے ہیں. اور یہ بات بعض احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا تو یہ آدمی آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے. یا تو یہ آدمی آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مطلب، یا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو یہ نیک آدمی ہے تو دنیا کے مصائب اور آلام سے اور آزمائشوں سے نجات پا کے آرام پا گیا، نیک اور صالح آدمی ہے. اور اگر یہ فاسق اور فاجر آدمی تھا تو اس کے جانے سے حجر اور شجر اور شہر اور لوگوں کو آرام مل گیا. حجر شجر اور لوگوں کو اور شہروں کو اس کے جانے سے آرام مل گیا، انہوں نے آرام پایا اس کے جانے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ گار آدمی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے جو گرد و پیش کی چیزیں ہیں وہ بھی اس سے بیزار ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے تکلیف میں آتی ہیں. اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی وجہ سے کاہسالی آ جاتی ہے. اب اس میں جانور بھی ہیں کاہسالی میں، حشرات الارض بھی ہیں، شجر بھی ہیں جو خشک ہو جاتے ہیں، وہ بھی انسان کے گناہوں کی سزا بھگتتے ہیں. انسانوں کے گناہوں کا وبال ان پہ بھی پڑتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کا زبردستی ہاتھ پکڑ سکتے ہو تو زبردستی اس کو روکو گناہ سے. اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو. اور یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے انسان کے ایمان کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکیں گے، نیکی کی بات نہیں کریں گے، تو اس کے ایک آدمی کے گناہ کا وبال جو ہے وہ سب پہ پڑ سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال بھی دی اس کی کہ ایک جہاز میں اگر کچھ لوگ سوراخ کرنا چاہیں نچلی منزل میں کہ ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پانی لانے کے لیے، ہم نچلی منزل میں ہی سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے پانی لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے سارے کے سارے غرق ہوں گے. اگر اس ایک آدمی کی حماقت کو نہیں روکیں گے جو سوراخ کر کے اپنی سہولت کے لیے وہاں سے پانی لینا چاہتا ہے تو پورے کا پورا جہاز غرق ہو جائے گا. یہی معاملہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال صرف اس انسان پہ نہیں پڑتا بلکہ اس کے گرد و پیش پہ بھی پڑتا ہے. بعض اوقات نیک لوگ جو ہیں وہ بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ الگ کریں گے ان کے اعمال کے مطابق، لیکن اس دنیا میں جب کسی کے گناہوں کی وجہ سے وبال آتا ہے تو اس کی پکڑ میں سارے آ جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو مومن آدمی کا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نواز دے تو انسان بڑا خوش ہو جائے، بڑا پھولا رہے، بلکہ اس میں بھی انسان کو عاجزی اور انکساری اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور جب اللہ چاہے گا یہ ساری نعمتیں واپس لے لے گا، لے سکتا ہے وہ جب بھی چاہے. اور پھر
دوسری بات یہی کہ انسان کا طرز عمل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انسان اللہ گلا اور شکوہ شروع کر دے. اس حال میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے سامنے مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا بنانے کی پیشکش کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو مکہ کے پتھر جو ہیں آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور میں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھ پہ فاقہ آئے میں صبر کروں، دونوں طرح سے مجھے اجر ملے، ثواب ملے. مومن کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جو آدمی ملحد ہیں، بے دین ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں رکھنے والے، یا جن کا ایمان ڈھیل مل قسم کا ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ان کا معاملہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ہے. اور دوسری بات اللہ نے اس میں یہ ہمیں بتائی ہے کہ انسانوں پہ جو وبال آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف اور دکھ آتے ہیں، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، اولم کیا نہیں، یرو کون سا فعل ہے؟ یرو کیا تھا اصل میں یہ لفظ؟ یرونا، لم کی وجہ سے نون گر گیا ہے، اس لیے اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط الرزق، یبسطو کون سا فعل ہے؟ یبسطو مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یبسطو مادہ کیا ہے اس کا؟ با سین تا. کیا اس کا معنی باسط کا؟ کھولنے والا، فراخی دینے والا. عبد الباسط، باسط کا بندہ، رزق کی فراخی دینے والا، نعمتوں کی فراخی دینے والا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط الرزق، فراخ کرتا ہے رزق، لمن واسطے اس کے جو یشا وہ چاہے، واسطے جس کے چاہے اللہ تعالی رزق فراخ کر دیتا ہے. وَيَقْدِرُ، یقدرو مادہ کیا ہے؟ قاف دال را. قدر کا معنی اندازہ، تقدیر. اسی سے تقدیر کا لفظ ہے. تقدیر جو ہماری اللہ نے بنائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندازے سے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ جو ہے، علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا اندازہ غلط نہیں ثابت ہو سکتا. قدر کا معنی اندازے سے دینا، حساب سے دینا، ناپ تول کے دینا. یقدرو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یقدرو ناپ تول کے دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے. اللہ جسے چاہے رزق بے حساب دیتا ہے، کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہے اسے نپا تلا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے. ان فی ذالک، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم واسطے ان لوگوں کے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. رزق کا وسیع ہونا یا رزق کا کم ہونا یہ کسی انسان کے اللہ کے محبوب ہونے یا اللہ کے ناپسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہاں فلاں پہ تو، اسی لیے ہمارے ہاں یہ ایک غلط تصور ہے، جس آدمی کے پاس دولت یا پیسے زیادہ ہوں جی اس پہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے، اس پہ تو بڑا اللہ کا کرم ہے. اور پیسے والے، دولت والے بھی یہ کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا احسان ہے. اور وہی بات جو پہلی آیت میں اللہ نے فرمائی، جب پیسہ کم ہو جائے، دولت کم آ جائے، کوئی تکلیف اور دکھ آ جائے تو پھر وہ کرم اور احسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہ کرم تو دولت کے ساتھ مشروط ہے،
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے شاید محبت کرتا ہے جنہیں بڑی دولت دے دیتا ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ دولت کی تقسیم خالص اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے تابع ہے. یہ دولت کی تقسیم جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے تابع ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مصلحت اور حکمت کے ساتھ بہت کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی مصلحت اور حکمت کے ساتھ بہت کم رزق دیتا ہے، نپا تلا رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے ایماندار لوگوں کے ایمان کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کی چھت سونے کے بنا دیتا، ان کے مکانوں کے چھت سونے کے بنا دیتا. لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے، یہ تو بڑے اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو اس زندگی کا مقصد ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ تو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں. گمراہ ہو جائیں گے لوگ. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا سے حصہ نہ لینے دیتے. مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا سے حصہ نہ لینے دیتے اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی. اس لیے کسی کے دولت مند ہونے سے انسان کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نہ ہی کسی فرد کے دولت مند ہونے سے اور نہ ہی کسی قوم کے دولت مند ہونے سے کہ فلاں قوم جو ہے اس پہ بڑی اللہ کی مہربانی. آپ ان کے معاملات تو دیکھیں جن کے بارے میں انسان بڑا رشک کرتا ہے یا جن کے بارے میں بڑا خواہش کرتا ہے کہ وہاں بڑی دولت ہے، بڑا آرام ہے، بڑا سکون ہے، بڑے ہیومن رائٹس ہیں، وہاں جا کے رہیں، بڑا کچھ ملے گا وہاں سے. آپ ان کے عقیدے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، اور پھر اندازہ لگائیں کہ وہ قومیں مغضوب ہیں اللہ کی یا اللہ کی محبوب ہے. اس لیے یہ دولت کی تقسیم جو ہے یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے. اب انسان جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جو تقدیر میں دولت ہے، اس کی کمائی ہے، اس کا کسب ہے، وہ لکھ دیتا ہے کہ اسے اتنا کھانا ہے، اتنا پینا ہے، اتنا کمانا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اب جس انسان کا جی چاہے وہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کما لے، اور جس کا جی چاہے وہ جائز طریقے سے. ملنا تو ہے اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. خواہ مسلمانوں کو بیچ کے انسان وہ ڈالر کما لے، کافروں کے حوالے مجاہدوں کو حوالے کر کے کما لے ڈالر، شہیدوں کا خون بیچ کے ڈالر کما لے. وہ اللہ نے لکھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں دینے ہیں، لیکن منہ اپنا اپنا کالا جس نے کرنا ہے وہ اس کی قسمت میں لکھا ہے، وہ اللہ حساب لے لے گا اس سے. فلاں نے منہ کالا کیا اپنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر میں جو دینا تھا وہ لکھ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے تابع ہے کہ فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے. اس میں کسی کی نیکی یا بدی کا معاملہ نہیں. سب سے زیادہ جو زندگی مصائب اور آلام والی وہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ پہ آئی ہیں. اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جیسے جیسے نیک لوگ ہیں ان پہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں. اس لیے دولت کی تقسیم جو ہے اس کے بارے میں انسان کو نہ تو پریشان ہونا چاہیے، نہ ہی سمجھنا چاہیے کہ فلاں قوم کو اللہ نے اتنا دے دیا، فلاں کو اتنا دیا، ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں. اللہ کے رسول نے تو خود یہ دعا مانگی ہے، اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، وامیتنی مسکینا، مسکینی کی حالت میں ہی مجھے موت دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے مسکینوں میں سے ہی مجھے اٹھانا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآت ذی القربى
हक्कहू वल मिस्कीना वब्न सबील। आत कौन सा फेल है? अमर है। आत दे, आते दे दल कुर्बा, कुर्बा कराबत वाले, दा का माना दा का माना, जू का माना, री का माना, तीनों लफ्जों का माना एक ही है। जुल जलाल, जिल जलाल और जा तीनों जो है इनका माना है वाला। जल कुर्बा कराबत वाले, कराबत जो है दो तरह की है। एक तो रहमी कराबत है, वो रिश्तेदार जिनका बाहमी तल्लक रहम की वजह से है, वालदा के रहम की वजह से। और दूसरी कराबत वो है जो रहम के बगैर है। दोनों उसमें शामिल हैं। सबसे ज़ाल कुर्बा में अव्वल नंबर पे इंसान के वालदैन आते हैं। इंसान वालदैन को खिदमत करना, वालदैन को राज़ी रखना। और यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, ज़ाल कुर्बा हक्काहू अल्लाह ने फरमाया है। ज़ाल कुर्बा हक्काहू, मालहू नहीं फरमाया कि उनका माल दो, जो माल उन्हें चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ सऊदी अरब में बैठे हैं, माँ बाप को ठीक है 10,000 भेज रहा हूँ, अब ठीक है जो मरे या जिए मुझे उससे कोई गल नहीं, वो खिदमत हो रही है। हक्काहू, उनका हक दो। जब बूढ़े हो जाएं, जब 70-80 साल का आदमी हो जाता है ना, तो फिर दो तो पोतों कहता है बच्चों आओ मेरे साथ बैठ के बातें करो। ये भी हक है। 70-80 साल का बूढ़ा जो है बाप दादा है, ये भी उसका हक है कि उसको वक़्त दो। ऐसा नहीं है कि वो ओल्ड हाउस जो है उनमें बिठा दो उन्हें और पैसे देते रहो, उन्हें वजीफा गवर्नमेंट देती रहे और तुम ये समझो कि उनका हक अदा हो रहा है। माल नहीं देने का हुक्म दिया अल्लाह ने कि अपने माँ बाप को माल दो, बल्कि फरमाया कि उनका हक दो। हक ये है कि जब वो बूढ़े हो जाए तो उनके पास बैठ के उनकी तसल्ली की, उनकी तस्कीन की, उनकी खुशी की बातें भी करो उनके साथ। वक़्त दो उन्हें। ऐसे ना कहो कि मैं तेरा बड़ा मसरूफ़ हूँ, बड़ा बिजी हूँ जी, मैं तो मेरे पास तो वक़्त ही नहीं है, मेरा कारोबार ये है, मैं कारखाने में जा रहा हूँ, फैक्ट्री में जा रहा हूँ। और माँ बाप बूढ़े जो हैं वो बेचारे घर में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि बेटा कब आएगा, हमसे कोई बात करेगा, हमसे हाल चाल पूछेगा। फरमाया कि हक दो उनको उनका। सिर्फ रोटी पानी की बात नहीं है, कपड़े लत्ते की बात नहीं है, या घर की बात नहीं है, बल्कि हक दो उनको। हक में ये है कि उनके पास बैठ के उनकी तस्कीन की, उनका हाल चाल पूछो, उनकी खैर वाफियत दरियाफ्त करो, उनकी ज़रूरियात पूछो उनसे, और उन्हें ये पता चले कि हमारे ये औलाद है, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखती है जिस तरह हमने इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए उनके साथ रहम की दुआ इस तरह करो जिस तरह उन्होंने रहम के साथ तुम्हें पाला, फिर उनसे सलूक भी वैसा ही करो। वक़्फ़िर लहुमा जुल्ल। और फिर वालिदैन के बाद जो हकीकी बहन भाई हैं, एक माँ के या एक बाप की औलाद से हैं, उनका हक जो है वो एक दूसरे से के साथ बहुत ज़्यादा है। कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, कितने भी इख्तलाफ हो जाएं, कितने भी गिले शिकवे हो जाएं, ये ताल्लुक़ ऐसा है जिससे ताल्लुक़ कायम रखे बगैर गुजारा ही नहीं। जो कुछ भी हो जाए इसका मुआवजा होना ही होना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हशर में लोगों का हिसाब किताब होगा, लेकिन दो चीज़ें पुल सिरात पे खड़ी हो जाएंगी जाके, अमानत और रहम। और जिन्होंने इनका हक अदा नहीं किया होगा उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह कुंडे होते हैं लोहे के, इस तरह के कुंडे होंगे, वो पकड़ के पुल सिरात से नीचे जहन्नम में गिरा देंगे। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर होगा। और अमानत, जिसने किसी के साथ भी खयानत की है, भाई के साथ की है, किसी शराकतदार के साथ की है, किसी दूसरे तीसरे के साथ खयानत कोई की है, किसी किस्म की भी, अमानत वहाँ खड़ी हो जाएगी और पुल सिरात से गुजरने लगेगा आदमी तो उसको पकड़ के नीचे जहन्नम में गिरा देगी। इसी तरह रहम जो है वो जहन्नम के ऊपर, पुल सिरात के ऊपर खड़ा हो जाएगा। जिसने अपने माँ बाप का हक अदा नहीं किया होगा, जिसने अपने बहन भाइयों का हक अदा नहीं किया होगा, जो भी रिश्तेदार हैं कराबत वाले, रहम वाले, जिसने हक अदा नहीं किया होगा उसको पकड़े जहन्नम में गिरा देगा।
اب ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ رحم کا حق ادا کرنا یہاں آسان ہے یا قیامت کے دن آسان ہے رحم کا حق ادا کرنا. قیامت کے دن یہ حقوق ادا کرنے بڑے مشکل ہوں گے. یہاں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں یہاں ایک دوسرے کے حق ادا کرو. اگر کسی نے کسی کی کوئی بے عزتی کی ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لے. اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے یا کسی کا کوئی نقصان کیا ہے, کسی کا حق غصب کیا ہے, تو یہاں ایک دوسرے سے معافی تلافی کرا لو. اس لیے کہ قیامت کے دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے, بلکہ یہی نیکیاں ہوں گی جو انسان کو دے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. جس نے کسی کا حق مارا ہے اس حقدار کو نیکیاں دینی پڑیں گی, انسان کا اپنا دامن خالی ہو جائے گا. انسان ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا, نمازیں ہیں, صدقہ ہے, عمرے ہیں, حج ہیں, خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, بہت سی نیکیاں ہوں گی. لیکن فرمایا کہ کچھ لوگوں کے حقوق ہوں گے. کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا, کسی کے ساتھ بدعہدی کی ہوگی, کسی کا حق غصب کیا ہوگا, کسی کو برا بلا کہا ہوگا. سارے حقدار آ جائیں گے کہ یا اللہ ہم سے اس نے زیادتی کی ہے, ہمارے حق چھینے ہیں, ہمارے حق غصب کیے ہیں. اس کی ساری نیکیاں اس میں تقسیم ہو جائیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے باوجود حقدار باقی ہوں گے تو حقداروں کے گناہ جو ہیں وہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ نیکیوں کے ڈھیر لے کے آنے والا جہنم میں چلا جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ انسان کو چاہیے کہ وہ حقوق ایک دوسرے کے ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ آت ذی القربی حقہ, قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. اسلام نے حقوق ہر انسان کے رکھے ہیں, یہاں تک کہ یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے مسکین اور وابن السبیل کے بھی ذکر فرما دیا کہ مسافر جو ہے اس کا بھی حق ہے تم پہ. اور یہ حقوق وہ ہیں جو محض ترغیب والے نہیں ہیں کہ کہہ دیا اگر کسی کا جی چاہے تو کر لے, جی چاہے تو نہ کرے, چھوڑ دے. ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ حقوق تو وہ ہیں جن حقوق کے بارے میں قیامت کے انسان سے جواب دہی ہوگی, جواب طلبی ہوگی کہ تم نے یہ حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. دو مسلمان بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ دو مسلمان بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کریں. اور فرمایا کہ اگر ان تینوں میں, دو بھائیوں میں سے جو آدمی پہل کر لیتا ہے اور اس کے باوجود دوسرا اس سے کلام سلام نہیں کرتا, تو فرمایا کہ اس کا وبال جو ہے کلام نہ کرنے والے پہ آئے گا. جس نے پہلے سلام کہہ دیا اس کی ذمہ داری پوری ہوگی. اور فرمایا کہ اگر دو بھائی آپس میں, مسلمان بھائی, 1 سال تک ایک دوسرے سے کلام نہ کریں, ایک دوسرے سے قطع تعلق عمدن کیے رکھیں, تو فرمایا کہ ایک خون کا ذمہ ان کے سر آ جاتا ہے, ایک خون کا قتل. ایک آدمی کو, مومن کو, مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ ان پہ آ جاتا ہے جو دو مسلمان بھائی آپس میں 1 سال تک قطع کلامی کیے رکھیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بات اللہ نے فرمائی کہ لوگوں کو حق دو ان کے قرابت داروں کو, کتنی اہم بات ہے یہ. اور اگر کوئی حق نہیں دے گا تو کتنا بڑا گناہ آئے گا اس پہ. اور پھر فرمایا کہ مسکین کا حق ادا کرو. مسکین کا حق کیا ہے؟ جس کے بارے میں انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی حاجت مند ہے اور وہ آدمی اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے, تو شریعت نے, اسلام نے بڑی ترغیب دلائی ہے اس کی. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسکین آدمی کو دنیا میں کھانا کھلائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی دعوت کریں گے, اس کو کھانا کھلائیں گے. جو آدمی دنیا میں کسی آدمی کو لباس پہنائے گا, اللہ تعالیٰ بہترین لباس اس کو جنت میں پہنائیں گے. جو آدمی اس دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی تکلیف دور کریں گے جب اس کو اس کی ضرورت ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, براہ راست سوال جواب ہوں گے اللہ تعالیٰ سے.
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار ہوا تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ انسان کہے گا یا اللہ آپ تو سبحان ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ مالک الملک ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، آپ کیسے بیمار ہوئے؟ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں تمہارا جاننے والا، فلاں تمہارا قرابت دار، فلاں تمہارا رشتہ دار، فلاں تمہارا ہمسایہ پڑوسی وہ بیمار ہوا اور تم اس کی خبر گیری کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اگر تم اس کی خبر گیری کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس کی خبر گیری کے لیے جاتے تو اس کا اجر و ثواب مجھ سے پا لیتے۔ اور فرمایا کہ میں نے تو اسے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان کہے گا یا اللہ آپ تو مالک الملک ہیں، آپ کیسے کھانا مانگتے، یہ آپ کو کیسے میں کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں مسکین تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ تم اگر اسے کھانا کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ فلاں آدمی نے تم سے پانی مانگا پینے کے لیے، دیکھنے کو بڑی معمولی بات ہے کہ فلاں آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے پانی مانگ لیا، تو کیا بات ہے، یہاں سے نہیں ملے گا، وہاں سے مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور جو مسافر کے وابن السبیل کے حقوق ہیں ان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کا حق یہ بھی ہے کہ جنگل سے گزر رہا ہے اور جنگل میں ایک آدمی کے پاس پانی موجود ہے، اس آدمی کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس پانی نہیں ہے۔ مسافر نے اس آدمی سے پانی مانگا اور اس آدمی نے بخیلی کی، اس آدمی کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم دے گا، دردناک عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا اسے کہ میرے بندے نے جنگل میں جہاں کہیں پانی موجود نہیں تھا تم سے پانی پینے کے لیے مانگا تو انہیں پانی کیوں نہیں پلایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں اس آدمی سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے اور اس کو عذاب علیم دیں گے کہ تم سے پانی مانگا میں نے، تم نے پانی نہیں پلایا۔ اور اسی طرح وابن السبیل دو طرح کی ہو سکتے ہیں، ایک تو اجنبی مسافر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اجنبی بیٹھا ہے، وہ بھی وابن السبیل میں ہے کہ تمہارا مسافر ساتھی ہے، اس کی تکلیف کا، اس کی پریشانی کا یا اس کی سہولت کا انسان خیال رکھے۔ اور بعض اوقات اپنا کوئی گروپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان سفر کرتا ہے، وہ بھی ساتھی ہے مسافر، اس کے بھی حقوق ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ سفر کیا اور ایک جگہ پہ جا کے کہیں پڑاؤ کیا، تو ایک آدمی کی صحابہ کرام نے بڑی تعریف کی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تو بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار ہیں، جب سے آئے ہیں تب سے وہاں بیٹھے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا اس کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے کام کون کر رہا ہے، اس کے لیے کھانا پینا، اس کے لیے دوسری حاجات، دوسری ضروریات اسے کون مہیا کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے وہ تو دوسرے ساتھی کام کر رہے ہیں اس کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ ہوا یا وہ ہوئے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جو اس کو سہولت بہم پہنچا رہے ہیں اچھے تو وہ ہیں کہ انہوں نے فارغ کر دیا اس کو کہ بھائی تم بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تم بیٹھ کے نوافل ادا کرو، تم بیٹھ کے تلاوت کرو۔ اس کی تلاوت میں، اس کی نماز میں ان بھائیوں کا حصہ ہے جو اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مسکین کا حق بھی اس کو ادا کرو، وابن السبیل مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، ذالک یہ طرز عمل، یہ حقوق ادا کرنے کا معاملہ، خیر بہتر ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے، یریدون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جمع مذکر
غائب کا صیغہ ہے یریدون، جو ارادہ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ طرز عمل بہت اچھا ہے کہ وہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں، مسکینوں کو ان کا حق ادا کریں، اور مسافروں کو ان کا حق ادا کریں۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے؟ وجہ اللہ، اس کی غرض و غایت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول عمل وہی ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ کہیں چندہ دینا ہے، کہیں اعانت دینی ہے، کہیں تعاون کرنا ہے، تو اس لیے نہ کریں کہ فلاں جماعت ہے بھائی مانگتے ہیں، بھائی برا لگتا ہے، یا دوست دیتے ہیں تو ہمیں بھی دینا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کا دامن بوجھل کرنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنا دیکھنا چاہیے کہ میرا دامن خالی ہو جائے گا یا میرے دامن میں بھی کچھ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نمائش کے لیے یا ریا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ قاری بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، ان سب کو اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے بھئی میں نے تم پہ یہ انعام کیے دنیا میں، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ انسان کہے گا یا اللہ میں نے بڑی سخاوت کی، فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں کو دیا، مدرسہ بنایا، مسجد بنوائی، اتنے میں نے بیواؤں کو دیے، اتنے یتیموں کو دیے، یہ کیا وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ دنیا کے لیے کیا، تاکہ واہ واہ ہو اور لوگ یہ کہیں کہ فلاں آدمی تو بڑا سخی ہے، فلاں آدمی بڑا فیاض ہے، فلاں تو حاتم طائی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ فرمایا تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، جو واہ واہ تم کروانا چاہتے تھے وہ ہو گئی، اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور یہی معاملہ باقی لوگوں کا بھی ہوگا۔ جو کام یا جو فعل دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے کیا جائے وہ بالکل باطل ہے، وہ بالکل ضائع ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کام آنے والا عمل وہی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، اور طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں آپ پہ زیادہ تکلیف اور زیادہ دکھ آپ کو کہاں سے پہنچا، کس دن پہنچا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جو باقی تکلیفیں آئی اس امت کی طرف سے مجھے وہ تو آئی ہی، لیکن طائف کا دن ایسا تھا کہ بڑا ہی بوجھل تھا میرے لیے، بڑا بھاری تھا میرے لیے۔ اس دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکلے باہر، خون بہہ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ دکھی دل کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے حضور دعا کی۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی بات نکلی کہ یا اللہ بڑا دل دکھی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا رنجیدہ ہوں، لیکن یا اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، اگر یہ دکھ اور تکلیف تیری ناراضگی کی وجہ سے اور تیرے غضب کی وجہ سے مجھ پہ نہیں آئی، اور یا اللہ تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اس سال میں انسان کے ساتھ سے پہاڑ ہی کیوں نہ گزر جائے، انسان اللہ سے ناراض ہو کہ انسان کو ملے گا کیا، کہاں سے کچھ حاصل کر لے گا؟ یہ زندگی تو اللہ نے دی ہی اس لیے ہے کہ کون میرے ساتھ راضی رہتا ہے اور کون میرا گلہ شکوہ کرتا ہے۔ انسان جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کو بڑا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات انسان ایک کھجور اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، گائے کے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اور وہ بچڑا پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تمہارے کام آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے کھجور کے صدقے کی پرورش فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ اس پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب تم جاؤ گے تو ایک کھجور کا صدقہ تمہیں اس پہاڑ کے برابر ملے گا۔
اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا. انسان حیران ہوگا یا اللہ اتنا اجر و ثواب کہاں سے آ گیا. لیکن وہ صدقہ خیرات جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بڑھانے کا کوئی حد و حساب نہیں, جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور یہ جو گنے انسان کے اعمال کے یا اجر و ثواب کے بڑھتے ہیں, یہ انسان کی نیت, اس کا خلوص اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تمنا اور جذبہ کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور انسان کا ایمان انہی پہ انحصار ہوتا ہے کہ انسان کی نیکی کا اجر و ثواب کتنے گنا بڑھتا ہے. انسان کے اپنے جذبے کے بنیاد عمل جو آتے تم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ما اور جو آتے تم دیتے ہو من ربن سود سے, لیربوا ربا کا لفظی معنی ہے اضافہ. ویسے اصطلاح میں سود ہے کہ وہ رقم جو سود کے ذریعے بڑھے, ویسے اس کا لفظی معنی ہے اضافہ. یہاں دوسری دفعہ جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی لغوی ہے اضافہ. پہلا جو ربا کا لفظ استعمال ہوا اس کا معنی سود ہے. جو تم سود دیتے ہو, کس کو؟ سود خور کو, سود کھانے والے کو. کس مقصد کے لیے؟ لیربوا, تاکہ اضافہ ہو فی اموال الناس, لوگوں کے مالوں میں. لوگوں سے مراد یہاں سود کھانے والے لوگ. وہ سود جو تم دیتے ہو لوگوں کا مال بڑھانے کے لیے تاکہ اس میں اضافہ ہو. فلا یربو عند اللہ, وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں کیوں فرمایا؟ فلا یربو عند اللہ. یہاں دنیا میں تو انسان کیلکولیٹ کرتا ہے کہ بھئی 10% سود لینا ہے, 1000 پہ 100 جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اب دنیا کی کیلکولیشن کے اعتبار سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا جی نہیں بڑھا, بڑھ گیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں بڑھنے دوں گا. تم 100 کی بجائے اس میں 1,00,000 کا اضافہ کیوں نہ کر لو, 1 کروڑ کا اضافہ کیوں نہ کر لو سود لے کے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے نہیں بڑھنے دوں گا, اس سے برکت کھینچ لوں گا. جو کام حلال پیسے کے 100 روپے سے ہو جائے گا, حرام پیسے کے 1,00,000 سے بھی نہیں ہونے دوں گا. بیماریاں پیدا کر دوں گا, مقدمے پیدا کر دوں گا, مکان گرا دوں گا, اور کوئی مصیبت نازل کر دوں گا. تم پیسے خرچ کرتے رہو گے. فرمایا کہ اسے برکت میں کھینچ لوں گا. فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا, تمہارے کاغذوں میں وہ بڑھ جاتا ہے. یہی ایک پھیر ہے جو انسان کو ساری دنیا, شیطان اس چکر سے, اس پھیر سے نکلنے ہی نہیں دیتا انسان. اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ, مجھ پہ توکل کرو, مجھ پہ بھروسہ کرو. فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے, فرمایا میں تمہیں رزق اس طرح دوں جس طرح جانور صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے رزق حاصل کرنا ہے. کوئی ان کا سٹور نہیں, کوئی ان کا خزانہ نہیں. وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کو اپنا پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں.
فرمایا اگر تم توکل کر لو مجھ پہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو میں تمہیں جانوروں کی طرح رزق عطا کروں. لیکن یہی توکل جو ہے بڑا مشکل ہے. کسی آدمی کا ایمان ہے جس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان فی الواقع توکل کر لے اللہ پہ کہ نہیں رزق حلال ہی کھانا ہے. ہاں جی فلاں بھی رشوت لیتا ہے ہمیں کیا ہے, فلاں بھی حرام کھاتا ہے ہمیں کیا ہے, فلاں بھی چوری کرتا ہے, فلاں بھی ڈاکہ مارتا ہے, فلاں سود لیتا ہے. انسان کی ایسی ایک ریس لگی ہوئی ہے, ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ آئے دن اخباروں میں پڑھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کمانڈر ان چیف ہے یا ایئر مارشل ہے, فلاں ہے, فلاں نے اربوں کا گھپلہ کر لیا, فلاں نے کروڑوں کا گھپلہ کر دیا, فلاں نے اتنا کمیشن کھا لیا, ہوائی جہاز خریدنے میں یہ کر دیا, میزائلوں میں یہ کر دیا, فلاں کے ٹرک فوجی خریدنے تھے اس میں یہ کر دیا. جتنے بڑے بڑے کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مناصب پہ انہیں کوئی تمل نہیں ہے, سب حرام خور ہیں. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو خیانت ہم کرتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. بس اتنا پتہ ہے کہ یہ آ جائے ہمارے پاس. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بینک بیلنس میں تو آ جائے گا لیکن اللہ اس کو بڑھنے نہیں دے گا, اللہ کے نزدیک یہ بڑھنے نہیں پائے گا. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ وما آتیتم من زکات, وما آتیتم, اور جو تم دیتے ہو, من زکات, زکات سے, تریدون وجہ اللہ, جس سے مطلوب اور مقصود کیا ہے, اللہ کی رضا ہے. فاولئک هم المضعفون, بس یہی لوگ ہیں مضعف. کیا ہے یہ مضعف؟ اسم فاعل. مضعف کا معنی بڑھانے والا, اضافہ کرنے والا. اور اگر عین پہ زبر ہو تو پھر کیا بن جائے گا؟ مضعف, مفعول بن جائے گا, بڑھایا گیا. مضعفون اسم فاعل ہے, جمع کا صیغہ ہے. یہی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے والے ہیں. اب اس میں دیکھیے بڑی حکمت کی بات. ربا کے بارے میں فرمایا کہ جو مال تم دیتے ہو تاکہ دوسرے کا مال بڑھے. جو بظاہر انسان جب سوچتا ہے, دیکھتا ہے, تو جب کوئی چیز دی کسی کو تو گویا اس نے اس میں اضافہ کیا, اور زکوٰۃ جو ہے اس کو کیا کیا, مائنس کیا اپنے مال سے. بظاہر کیا ہوا, مال جو ہے وہ کم ہوا. ایک طرف اللہ نے سود کے لیے فرمایا کہ جو تم اضافہ کرنے کے لیے مال دیتے ہو اس سے اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بے برکتی پڑتی ہے اس سے, اللہ کے ہاں وہ اضافہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف فرمایا کہ جو اپنی جیب سے تم نکال کے کم کرتے ہو اپنا مال, لیکن نیت تمہاری زکوٰۃ کی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں, اپنا مال بڑھانے والے ہیں. یہ وہ ایمان والا معاملہ ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مائنس پلس جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کا حساب الٹ ہے, ہمارا حساب الٹ ہے. اللہ کا حساب اس معاملے میں اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دو گے تو بڑھاؤں گا, اپنی جیب سے نکالو گے تو بڑھاؤں گا, اور اگر غلط طریقے سے اپنی جیب میں ڈالو گے تو میں اس کو ختم کروں گا. اب یہی وہ چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو شہید جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا کہ شہید جب مرتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو دیکھنے والا ہے شہید کو, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ خون میں لت پت ہے, تکلیف سے تڑپ رہا ہے, اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے, نزا کا عالم ہے, اس پہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے بیچارہ, اسی طرح جس طرح کوئی مقتول کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کاٹنے کی. اب یہی وہ بات ہے جس پہ اگر انسان ایمان لے آئے تو انسان کی دنیا بدل سکتی ہے. لیکن یہی چیز جو ہے انسان کے ایمان میں حائل ہے
جو انسان کو اس دنیا میں جذب کیے ہوئے ہے. ایمان کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر کے معاملے سے بالکل مختلف ہے. جس آدمی نے انسان جنت غیب کی آنکھوں سے دیکھ لی، ان آنکھوں سے غیب کی جنت کو دیکھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس آدمی کو غیب کی باتیں جو ہیں وہ نظر نہ آئیں اور اسی دنیا میں ریجھا رہا، اسی دنیا میں وہ جذب رہا، اسی دنیا کی دولت میں اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو جذب کیے رکھا، وہی آدمی خسارے میں رہ جائے گا. اب یہ تو ہر انسان کے اپنے ایمان پہ ہے کہ وہ کتنا اس ایمان پہ پکا ہے، یا کتنا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا. زکوٰۃ دیں گے تو مال میں برکت آئے گی، صدقہ دیں گے تو مال میں برکت آئے گی، خیرات کریں گے تو مال میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمرے پہ عمرہ کرو تو کیا کرے گا؟ وہ گناہ معاف کرے گا اور فقر کو دور کرے گا. اب عمرے پہ تو انسان سوچتا ہے بھی پیسے خرچ کرنے ہیں. اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ پیسے خرچ کرو، اللہ فقر دور کرے گا. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، دعا کیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے فراخی دے. فرمایا جا شادی کر لے. اب وہ شکایت تو یہ کر رہا ہے میرے پاس تو پیسہ تلا ہے نہیں، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شادی کر لے، نکاح کر لے. نکاح کیا، پھر آئے، یا رسول اللہ نکاح کر لیا ابھی کچھ نہیں ہے. فرمایا ایک اور کر لو. اب پیسہ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کر رہے ہیں کہ ایک اور نکاح کر لو. دوسرا کر لیا، یا رسول اللہ ابھی کچھ نہیں ہے. فرمایا ایک اور کرو. نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی فراخی دے دی، اتنی فراخی دے دی کہ سارے گھر بھر گیا، تینوں گھر بھر گیا. اب یہ تو ایمان کی بات ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن خرچ کرو اپنے پلے سے، اللہ اور دے گا. آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ پیٹ میں تکلیف ہے. فرمایا شہد پیو. شہد پیو اس نے. پھر آئے، یا رسول اللہ فائدہ نہیں ہوا. فرمایا پھر پیو. پھر آئے، یا رسول اللہ فائدہ نہیں ہوا. فرمایا پھر پیو. پھر پی تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دے دیا، آرام آ گیا. یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہے ہی ایمان پہ کہ کافروں کے مقابلے پہ آ جاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کے، غالب میں تمہیں کروں گا، تدبیر میری ہے، چال میری ہے، قادر میں ہوں، قدرت میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے. تم حوصلہ تو کرو کافروں کے مقابلے پہ آنے کا. اللہ نے صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ مسلمان مجھ پہ ایمان لا کے کافروں کے مقابلے پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. آ گیا تو اللہ کی نصرت ہے، نہ آئے تو ذلت ہے. فرمایا کہ جو سود تم دیتے ہو کہ مال بڑھے، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس سے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہی ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم. یہ سارا مضمون توحید کے دلائل چل رہے تھے. شروع میں بھی شرک کی مذمت ہو رہی تھی. اب یہ ساری باتیں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں اپنے بارے میں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ تمہیں دیتا ہوں، یہ میری نشانیاں ہیں، میں نے زمین اور آسمان بنائے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اور یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سارے مضمون کو پھر اسی نقطے پہ لے آئے ہیں کہ میں تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں، تمہیں پیدا کرتا ہوں، رزق دیتا ہوں، ماروں گا، پھر تمہیں زندہ کروں گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. حل کیا، من شرکائکم تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یفعلو جو یہ کرے، من ذالکم تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے، من شیء کچھ بھی. اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے کام نہ صحیح، کچھ بھی کرے، اس کا کچھ حصہ ہی کر لے.
اب یہ بھی انسان کی عقل کا پھیر ہے کہ دینے والا دیتا تو اللہ ہے، انسان کہتا ہے جی پیرا دیتا ہے، یہ دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن شیطان انسان کو اس چکر سے، شرک کے چکر سے نکلنے نہیں دیتا۔ دینے کے باوجود انسان یہ کہتا ہے نہیں جی پیر دیتا ہے، پیروں کے پاس بڑا کچھ ہے، بڑے اختیار ہیں ان کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اس میں، انسان کو رزق ملتا ہے، انسان اس چکر میں بھی پڑا رہتا ہے کہ ہاں جی پیر صاحب سے کہا تھا، پیر صاحب نے دعا کی تب ملا ہے۔ لیکن یہ مارنے اور زندہ کرنے کا جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں، میں نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا کہ تمہاری تخلیق میں اختلاف پیدا کیا، تمہاری زبانوں میں، تمہارے رنگوں میں اختلاف پیدا کیا۔ انسان کے یہ بال ہیں سر کے، یا انسان کے جسم ہے، سارے جسم پہ بال ہیں، ان میں سے کوئی ایک بال دوسرے بال کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ جو لائنیں ہیں انسان کے ہاتھوں پہ، ان میں کوئی ایک لائن دوسری لائن کے مشابہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پیر ہے کرنے والا، کوئی حضرت صاحب ہیں ایسے پیدا کرنے والے، تو یہ ایک پور کے نشان جو ہیں یہ ذرا بنا کے دکھا دے، بنا کے نہ صحیح گن کے ہی دکھا دے کتنے نشان ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنا میرا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اپنا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہو، کرنے والا یا بھرنے والا سمجھتے ہو، فرمایا کہ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے کام میں کرتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے، دادا صاحب ہیں، 11ویں والے ہیں، غریب نواز ہیں، بندہ نواز ہیں، جو بھی ہے جس کو بھی تم شریک سمجھتے ہو میرا، فرمایا کہ ذرا اس سے کہہ کے دیکھو کہ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام ہی کر کے دکھا دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ وتعالی، اور بہت ہی اس کی ذات بالا تر ہے، بہت ہی اونچی ہے، اما اس چیز سے یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ساری کلام کا خلاصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ یہ سارے کام تو میں کرتا ہوں، ساری نشانیاں میں تمہیں دکھاتا ہوں، سب کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا شریک ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کرنے والا ہے، من شے، ان کاموں میں سے کچھ بھی، سارے کا سارا نہ صحیح کوئی ایک حصہ ہی کر سکتا ہے تو وہ کر کے دکھائے۔ آگے پھر فرمایا کہ اللہ تو پاک ہے سارے شریکوں سے، نہ کوئی نبی اس کا شریک ہے، نہ فرشتہ شریک ہے، نہ جن شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی شہید شریک ہے، نہ کوئی اور شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے ہر طرح کی شرک سے اور بالا تر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کی طرف حوالہ دیا جس بات سے سورہ کی ابتدا ہوئی تھی، جو روم اور فارس کی جنگ کی شکل میں تھی، جو پیش گوئی کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوا، پھیلا، برپا ہوا، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، فساد برپا ہوا، بما کسبت ایدی الناس، بما بسبب اس چیز کے جو کسبت، کون سا فعل ہے کسبت؟ ماضی ہے، بعد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بما کسبت، جو کمایا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، لے تاکہ، یذیقا، کون سا فعل ہے یذیقا؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یذیقا، وہ چکھائے، کون چکھائے؟ اللہ تعالیٰ، لیذیقا،
تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ہم ان کو، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ ناس کے لیے، تاکہ لوگوں کو مزہ چکھائے بعد الذی عملوا، جو عمل کیا انہوں نے اس کے کچھ حصے کا۔ عملوا کون سا فعل؟ عملوا ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ، جو کرتوت لوگوں نے کیے، جو گناہ لوگوں نے کیے، ان گناہوں کے کچھ حصے کا انہیں ذائقہ چکھائے، مزہ چکھائے۔ لعلہم یرجعون، لعلہم شاید کہ وہ، لعلہ کا معنی شاید کہ، تاکہ، ہم وہ یعنی ناس، یرجعون کون سا فعل ہے؟ یرجعون مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، رجوع کریں، پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگ جو ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جنگ مسلط کی اللہ نے تم پہ، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہوا، قتل و غارت ہوئی، خون ریزی ہوئی، یہ کس لیے ہوئی؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کیوں کیا؟ اللہ کی اس میں مصلحت کیا تھی؟ اللہ کی حکمت کیا تھی اس ساری خون ریزی میں، اس سارے قتل و غارت میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مصلحت اور حکمت یہ تھی لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھائے، سزا دے لوگوں کو ان کے بعد اعمال کی، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کی کہ جتنے بھی دنیا میں فساد ہے یہ سارے کا سارا شرک کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی آیتوں میں کہ جب توحید کا راستہ تو ایک ہی ہے، اس پہ چلیں گے تو لوگ بھی ایک ہی رہیں گے، جماعت بھی ایک ہی رہے گی، پارٹی بھی ایک ہی رہے گی، ساری کی ساری امت بھی ایک رہے گی۔ شرک ایک نہیں ہے، شرک لاہور میں الگ ہے، ملتان میں الگ ہے، بغداد میں الگ ہے، کوفے میں الگ ہے، ازہر میں، مصر میں الگ ہے۔ شرک کی بے شمار ہزاروں شکلیں ہیں، اور جب شرک میں مبتلا ہوگی امت تو کیا ہوگا؟ پوری امت ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ توحید ایک ہے، جب امت توحید کی طرف آئے گی، موحد بنے گی، تو ساری کی ساری امت جو ہے وہ ایک بن جائے گی، امت واحدہ بن جائے گی۔ یہ فساد جتنا بھی ہے یہ سارا شرک کا برپا کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب آتا ہے تم پہ، سزا ملتی ہے تمہیں اللہ کی طرف سے، آتی تو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ لیکن اس میں اللہ کی ایک مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ بعض لوگ، نیک لوگ، سعادت مند لوگ، قلب سلیم رکھنے والے لوگ، اللہ کی جب سزا آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ سزا کیوں آئی، اللہ نے کیوں پکڑا ہمیں؟ وہ پھر اللہ سے توبہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت ہے۔ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کو بڑی جلن تھی، بڑی تکلیف پہنچی، اور وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار بھی کرتے۔ ابو لہب کو جب یہ پتہ چلا کہ فی الواقع وہ تو جنگ میں شریک نہیں ہوا خود، اور وہاں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب اس کو بتایا، خبر دی کسی غلام نے آ کے کہ یہ جنگ کا نتیجہ رہا، تو کہتا ہے پاگل ہو گیا ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے کہ یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمان جیت گئے اور مشرک جو ہے وہ ہار گئے ہیں؟ کہنے لگا کہ جس دن یہ کام ہو گیا اس دن تو
زمین کی پشت کی بجائے زمین کا پیٹ ہمارے لیے اچھا ہوگا. مطلب یہ کہ اس دن تو ہمارے لیے مر جانا بہتر ہوگا جس دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. اتنی تکلیف تھی کافروں کو، لیکن اس میں بھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی رکھنی تھی اللہ نے اس کے لیے خیر اور بھلائی رکھ دی. دو کافر صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب حرم شریف میں بیٹھے اسی بات پہ تبادلہ خیال کر رہے اور دکھ سکھ کر رہے تھے کہ بدر میں بڑا نقصان ہوا ہمارا اور کس طرح ہمیں بدلہ لینا چاہیے. عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنا قرض ہے مجھ پہ، اگر یہ قرض نہ ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں سارے معاملے کو ہی ختم کرتا، محمد کو جا کے قتل کر رہا تھا. صفوان کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر اتنی سی وجہ ہے تو تمہارے بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تمہارا جتنا قرض ہے وہ سارا میں ادا کروں گا، اور تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، اپنی نیت اور اپنا ارادہ پورا کرو. دونوں نے آپس میں وعدہ وعید کر لیا اور دونوں نے ہی یہ بات کہی کہ اچھا کسی کو بتانا نہیں جب تک محمد کا کام تمام نہ کر دیں، محمد کو معاذ اللہ قتل نہ کر دیں، کسی کے سامنے اس بات کی ہوا نہیں نکالنی، کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو. دونوں نے معاہدہ کر لیا، وعدہ پکا کر لیا. عمیر بن وہب نے اپنی تلوار لی اور اس کو زہر آلود کیا اور مدینے کا سفر پکڑ لیا اس نے، اور اس کا اپنا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں تھا. بدر میں اس کا اپنا بیٹا ایک قید ہو گیا. اس نے بہانہ یہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے لیے معافی تلافی کرانے جا رہا ہوں، بیٹے کو لینے جاتا ہوں. بہانہ یہ کیا لیکن ارادہ یہ تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا قتل کرتا. وہاں جب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جذبہ تھا وہ تو فوراً بھڑک اٹھا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ شیطان خبیث آ گیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے یا نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا ہے. اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، اور خود جاتے ہی اس کافر کے گلے سے اس کی وہ تلوار کو پکڑ لیا اس طرح سے، اور پکڑ کے ایسے کھینچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے آئے. حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ حضرت عمر سے کہا کہ عمر چھوڑ دو اسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صفوان بن امیہ سے حرم شریف میں بیٹھ کے کیا باتیں کی تھی؟ کیا تم نے صفوان سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سر پہ قرض ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر میرے سر یہ قرض نہ ہوتا، اگر میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے، مجھے ان کی فکر نہ ہوتی تو میں محمد کو قتل کر دیتا؟ اور کیا صفوان نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں، تمہارے بچوں کی پرورش میں کروں گا، تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو؟ کیا یہ دونوں کے درمیان باتیں نہیں ہوئیں؟ عمیر بن وہب اسی وقت کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ آپ واحد کا نام لے کے ہمیں باتیں کہتے ہیں ساری کی ساری جھوٹی ہیں، لیکن آج مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا ہے کہ جتنی بھی باتیں آپ فرماتے تھے وہ ساری کی ساری واحد تھیں، اور یہ اللہ نے آپ کو واحد کے ذریعے خبر دی کہ ہم دونوں نے یہ باتیں حرم شریف میں بیٹھ کے کی. ہمارے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو ان باتوں کی خبر نہیں تھی، اور ہم نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کو یہ بات نہیں بتائے. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان بھی ایسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ. صفوان بن امیہ ادھر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے،
لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ بھائی تم ایسی خبر سنو گے کہ بدر کے دکھ سارے بھول جاؤ گے. وہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے. اب اس کو چند دن کے بعد پتا چلا کہ صفوان تو عمیر بن وہب تو مسلمان ہو گیا ہے. اس کا دل ہی بیٹھ گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا, میں تو اس خبر کی خوشی میں تھا کہ مجھے یہ خبر ملنے والی ہے, اور ادھر صفوان بن امیہ جو عمیر بن وہب ایسے مسلمان ہوئے کہ وہاں جانے سے پہلے ہی کئی کافروں کو ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا, مسلمان کیا انہیں. اب دیکھیے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ عذاب ہم پہ آیا, اللہ کی پکڑ آئی, اللہ کا اس طرح گرفت ہوئی ہم پہ, تو اسی سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا پہلو نکال دیتے ہیں. اور یہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو پکڑتے ہیں لوگوں کو, جو عذاب لاتے ہیں لوگوں پہ, اس میں ہماری حکمت ہے, مصلحت ہے کہ شاید تم رجوع کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ. جس کے نصیب میں لکھا ہے کہ اللہ کی گرفت سے, اللہ کی پکڑ سے ہدایت حاصل کرے, وہ ہدایت حاصل کرتا ہے. اور جس کا معاملہ ملحد اور بے دین لوگوں کا ہے کہ اگر مالک نے باندھ دیا تب بھی پتہ نہیں کیوں باندھا, اور اگر چھوڑ دیا تب بھی یہ پتہ نہیں کیوں چھوڑا, اس کا معاملہ ویسے کا ویسے رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہوا, یہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو سزا ملی. اور ہم یہ سزا دنیا میں اس لیے دیتے ہیں کہ شاید موت کا وقت آنے سے پہلے انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیں, توبہ استغفار کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. آگے اللہ فرماتے ہیں قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. قل کون سا فعل ہے؟ امر ہے. سیرو کون سا فعل ہے؟ یہ بھی امر ہے. سیرو جمع کا صیغہ ہے. سیرو کا معنی سیر کرو, چلو پھرو. فی الارض زمین میں. فانظرو کون سا فعل ہے؟ فانظرو, انظرو امر ہے یہ بھی. اور دیکھو جمع کا صیغہ ہے. کیفا کیسا, کانا تھا, عاقبت کا معنی انجام. الذین ان لوگوں کا, من قبلو اس سے پہلے, یعنی مکہ کے جو مشرک ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے جو لوگ تھے, ان کا انجام کیا ہوا. زمین میں چل پھر کے دیکھو. اللہ فرماتے ہیں کانا اکثرہم مشرکین. کانا تھے, اکثرہم ان میں سے اکثر, مشرکین شرک کرنے والے. مطلب یہ کہ پہلی قومیں کیوں ہلاک ہوئیں؟ شرک کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی. اور یہ جو اللہ کا عذاب آیا, اللہ کی پکڑ آئی, یہ بھی شرک کی وجہ سے آئی. زمین میں جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے, جتنا بھی فساد برپا ہے, جتنا بھی بگاڑ برپا ہے, وہ سارے کا سارا شرک کی وجہ سے برپا ہے. اس لیے کہ شرک کرنے والے تو بے شمار ہیں. کلمہ گو جو ہیں وہ بھی مشرک ہیں, اور جو غیر کلمہ گو ہیں وہ بھی کام سارے وہی کرتے ہیں. وہ بتوں کو پوجتے ہیں, ان سے اپنی منتیں مانگتے ہیں, ان سے اپنی حاجتیں اور مشکلات جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور مسلمان جو ہیں وہ جو زمین میں دفن ہیں, ان سے وہی کچھ کرتے ہیں. نظریں نیازیں ان کی نام کی دیتے ہیں, انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں, انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں. یہ شرک جتنا بھی پھیلا ہوا ہے, خواہ وہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کی وجہ سے ہو, یا ہندوؤں کی وجہ سے ہے, یا عیسائیوں کی وجہ سے ہے, یہودیوں کی وجہ سے ہے, بدھ مت کی وجہ سے ہے, آریوں کی وجہ سے ہے, جتنے بھی مشرک ہیں ان ساری کی وجہ سے, اسی شرک کی وجہ سے زمین میں سارا فساد برپا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت کا سبب بھی یہی شرک تھا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ شرک سے باہر آ جاؤ, توحید کا راستہ اختیار کرو.
فاقم وجہ کا فاقم پس جما دے قائم کر لے وجہ کا اپنا رخ للدین القیم واسطے سیدھے دین کے من قبل اس سے پہلے ان یاتیا یہ کہ آئے یومن وہ دن لا مرد لہو لا نہیں ہے مردہ مادہ کیا ہے مردہ کا رادہ رد کا معنی پلٹ دینا یہ اسم ظرف ہے پلٹنے کی جگہ نہیں ہے پلٹنے کی جگہ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن کے پلٹنے کی کوئی صورت نہیں اس دن کے پھرنے کی اس دن کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں جو مصائب و علام آتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو ٹال دیتے ہیں مصیبت آئی تکلیف آئی آزمائش آئی انسان دعا کرتا ہے اللہ نے ٹال دی لیکن فرمایا کہ 2 دن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے جن کی ایک انسان کی موت کا وقت اور ایک قیامت کا دن موت کا دن اور قیامت کا دن یہ 2 دن ایسے ہیں ان کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں جو دن جس انسان کا لکھا ہے وہ قبر میں آنی ہی آنی وہ رات اس دنیا میں نہیں آنی اور جو دن اللہ نے قیامت کا لکھا ہے اس دن سے ایک لمحے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا وہ اپنے وقت پہ آ جانی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے توحید کا راستہ اختیار کر لو سیدھے دین پہ اپنے آپ کو جما دو سیدھے دین پہ اپنے آپ کو قائم کر دو سیدھے دین پہ ڈٹ جاؤ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کے بعد پھر پکڑ ہی پکڑ ہے اس کے بعد پھر حساب ہی حساب ہے اس کے بعد پھر یا جزا ہے یا سزا ہے لا مرد لہ من اللہ اللہ سے کی طرف سے اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں یومئذ یصدعون اس روز لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے پھٹ جائیں گے ویسے صدا اس کا معنی ہے پھٹنا پھٹنے کا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں تیزی اور سرعت کا تصور دینا مطلوب ہے کہ جس تیزی کے ساتھ کوئی چیز پھٹتی ہے اور اس میں کتنا کوئی ٹائم بیلون کو پھٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ٹائر پھٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جب پھٹتا ہے تو 1 سیکنڈ میں پھٹ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن تو ان کو ایک گروہ بنانے میں جماعتیں بنانے میں ان کو الگ الگ کرنے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ اربوں انسانوں کی تعداد ہے اب مشرکوں کو اکٹھا کرنا الگ کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں مشرک ہیں اربوں کی تعداد میں مرتد ہیں اربوں کی تعداد میں منافق ہیں ان سب کو الگ الگ کیسے کیا جائے ان کے گروہ کیسے بنائے جائیں فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہوگا جس طرح کوئی چیز پھٹ جاتی ہے اسی طرح انسان پھٹ کے الگ الگ ہو جائیں گے ہر ایک آدمی کو پتا ہوگا میرے ٹھکانا یہ ہے میرے حساب کی جگہ یہ ہے میں نے وہاں کھڑا ہونا ہے میں نے وہاں کھڑا ہونا ہے ہر آدمیوں کے اپنے اپنے گروہ بن جائیں گے اپنے اپنے جماعتیں بن جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینے کے لیے سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لو شرک کو چھوڑ دو توحید پہ قائم ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کر لو موت آ گئی پھر کچھ نہیں ہو سکے گا قیامت آ گئی پھر بھی کچھ نہیں ہو سکے گا سبحان ربک رب العزت